أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ پاک ان کو جمع کرے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے، إِلَّا سَاعَةً، مگر ایک گھڑی، مِنَ النَّهَارِ، دن کی، يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ، تحقیق نقصان میں ڈالا ان لوگوں نے، قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ، تحقیق نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ، كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، جنہوں نے جھٹلایا اللہ پاک کی ملاقات کو، وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور نہیں ہیں وہ ہدایت پانے والے، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم آپ کو دکھلائیں، بعض الذی، بعض وہ عذاب، نعدہم، جو ہم ان کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، او نتوفینک، یا آپ کو وفات دے دیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے ان سب کا، ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ، پھر اللہ پاک گواہ ہے، عَلَىٰ مَا، اس پر، يَفْعَلُونَ، جو وہ کرتے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر ایک امت کے لیے ایک پیغمبر تھا، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پھر جب آ جاتا ہے ان کا پیغمبر، قُضِيَ بَيْنَهُمْ، فیصلہ ہو جاتا ہے ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوتا، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہے یہ وعدہ، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو، قُلْ، آپ کہہ دیجئے، لَا أَمْلِكُ، میں مالک نہیں ہوں، لِنَفْسِي، اپنے لیے، ضَرًّا، تکلیف دور کرنے کا، وَلَا نَفْعًا، اور نہ نفع حاصل کرنے کا، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر وہ جو اللہ چاہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر ایک امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب آ جائے ان کا وقت مقرر، فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ، تو پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے، ساعتاً، ایک گھڑی، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ آگے ہو سکیں گے، قُلْ، آپ کہہ دیجئے، أَرَأَيْتُمْ، دیکھو، إِنْ أَتَاكُمْ، اگر آ جائے تم پر، عذابُهُ، اللہ کا عذاب، بیاتاً، رات کو، او نہاراً، یا دن کو، ماذا يستعجل، کیا ہے، ماذا يستعجل منہ، کیا ہے جس کو جلدی مانگتے ہیں، المجرمون، یہ مجرم لوگ، اثم اذا، کیا پھر اس وقت، ما وقع، جب وہ واقع ہو جائے، آمنتم بہ، تو تم اس پر ایمان لاؤ گے، الآن، اب ایمان لاتے ہو، وقد کنتم بہ تستعجلون، حالانکہ اس سے پہلے تم اس کو جلدی مانگتے تھے، ثم قیل، پھر کہا جائے گا، للذین، ان لوگوں سے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا، چکھو، عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب، هل تجزون، تمہیں بدلہ نہیں دیا جاتا، الا بما، مگر اس کا، کنتم تکسبون، جو تم کرتے تھے، تم کماتے تھے، وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، اور آپ سے دریافت کرتے ہیں، احق ہو، کیا حق ہے وہ، یقین آنے والا ہے وہ، قل، آپ کہہ دیجئے، ای، ہاں، وربی، اور میرے رب کی قسم، قل، آپ کہہ دیجئے، ای، ہاں، وربی، میرے رب کی قسم، انہ لحق، بے شک وہ البتہ حق ہے،
वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन, और नहीं हो तुम आजिज़ बनाने वाले। गुज़िश्ता आयात में सदाक़त रसूल का ज़िक्र था कि नबी अलैहिस्सलाम की बातों को सुनने के बावजूद, आपके मोजज़ात देखने के बावजूद ये लोग अंधे बहरे हैं, नबी अलैहिस्सलाम की बात को मानते नहीं हैं। मौजूदा आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी सज़ा ज़िक्र फरमा दी, जिससे इस बात क़यामत भी है। उनकी दुनियावी आज़ाब और उखरवी आज़ाब का अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमा दिया। दुनियावी आज़ाब के ज़िक्र करने को तख़वीफ़ी दुनियावी और उखरवी आज़ाब के ज़िक्र करने को तख़वीफ़ी उखरवी कहते हैं। दोनों तरह के आज़ाब से उनको डराया गया इनकार करने के सबब। तो फरमाया वयौम यहशुरुहुम, और जिस दिन अल्लाह पाक उनको जमा करेगा, कअल्लम यल्बथू इल्ला साअतम मिनन नहार, गोया कि वो नहीं ठहरे मगर दिन की एक घड़ी। कहाँ नहीं ठहरे, इसको जिक्र नहीं किया। मतलब ज़ाहिर है कि दुनिया में नहीं ठहरे, और इसमें यह भी शामिल है कि बरज़ख में नहीं ठहरे। क़यामत का दिन इतना शदीद होगा और इतना मदीद होगा, इतना लंबा होगा और इतना सख्त होगा कि उसके मुकाबले में आदमी दुनिया की ज़िंदगी को एक लम्हा समझेगा, बरज़ख की ज़िंदगी को एक साथ समझेगा। क़यामत का दिन कुरान करीम की तफसीलात के मुताबिक बेइंतहा सख्त दिन है, और हर आदमी के लिए एक जैसा नहीं है। हर आदमी के ईमान, आमाल, जराइम, उसके हिसाब से हर आदमी को उस तरह महसूस होगा जिस तरह उसका अमल हो और जिस तरह उसका ईमान हो। तो ज़्यादा सख्ती की वजह से और उस दिन के ज़्यादा लंबा होने की वजह से दुनिया में अगर एक आदमी ने तकलीफ़ की ज़िंदगी गुजारी है तब भी, और अगर राहत की ज़िंदगी गुजारी है तब भी, आखिरत के मुकाबले में दुनिया और बरज़ख की ज़िंदगी उसको बहुत हक़ीर और मामूली वो महसूस होगी। यहाँ का सब कुछ भूल जाएगा, यहाँ की तकलीफ़ भी भूल जाएगा और यहाँ की राहत भी भूल जाएगा, और वो ये समझेंगे कअल्लम यल्बथू इल्ला साअतम मिनन नहार, गोया कि वो नहीं ठहरे मगर दिन की एक घड़ी। जिस तरह एक मजलिस लग जाती है और आदमी बैठकर गपशप करके उठ जाते हैं, मजलिस ख़त्म हो जाती है, तो इतना वो दुनिया को समझेंगे कि दुनिया में उन्होंने इतनी ज़िंदगी गुजारी है। यतारफ़ून बैनहुम, आपस में एक दूसरे का तारुफ़ रखेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे, लेकिन एक दूसरे के काम नहीं आ सकेंगे। और ये और ज़्यादा अज़ियतनाक होगा कि बाप बेटा एक दूसरे को पहचानेंगे लेकिन एक दूसरे की मदद नहीं कर सकेंगे। मियाँ बीवी एक दूसरे को पहचानेंगे लेकिन एक दूसरे की मदद वो नहीं कर सकेंगे। क़द ख़सिर अल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, तहक़ीक़ नुक़सान में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अल्लाह पाक की मुलाकात को झुटलाया। उन्होंने समझा कि मरने के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, अल्लाह पाक के सामने जाना नहीं, इसलिए तैयारी के बग़ैर आ गए। और जब तैयारी के बग़ैर आ गए तो यही बड़ा ख़सारा है और नुक़सान है। वमा कानू मुहतदीन, दुनिया में वो हिदायत पाने वाले नहीं थे, इसलिए आज नुक़सान में पड़ गए। तो हिदायत बहुत बड़ी चीज़ है। काफ़िर लोग बार बार अफसोस करेंगे काश वो भी ईमान ले आते, एक दफ़ा ही वो कलमा पढ़ लेते। ये तख़वीफ़ उखरवी है।
اور اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تخفیف دنیاوی کو ان کے لیے ذکر فرمایا، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم آپ کو دکھائیں کچھ وہ عذاب جس کا ہم ان کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں۔ بعض اس لیے کہا کہ دنیا دارالجزا نہیں ہے، یہاں اگر کسی کو سزا ملتی ہے، تکلیف ملتی ہے، عذاب آتا ہے اپنے گناہوں اور جرائم کے بدلے میں، تو وہ بعض ہے، بعض کچھ ہے، پورا بدلہ وہ تو آخرت میں ملے گا، جزاء وفاقہ ادھر ہوگا۔ یہاں تنبیہ کے لیے تھوڑا عذاب دیا جاتا ہے۔ اگر ہم آپ کو دکھائیں بعض وہ جس کا ہم ان کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، او نتوفینک، یا آپ کو وفات دے دیں اور وہ عذاب آپ کی زندگی میں ان پر نہ لائیں بلکہ آپ کی وفات کے بعد ان پر لے آئیں، یا آپ کی وفات کے بعد بھی نہ آئے تو فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ہماری طرف تو سب کا لوٹ کر آنا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ بعض تنبیہات اور عذابات وہ تھے جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں کفار پر آئے، جس طرح بدر کے میدان میں، دیگر جنگوں کے میدان میں، اور اشارہ اس میں یہ مل گیا کہ نبی علیہ السلام کے بعد آپ کے خلفاء کے دور میں جو ہوا کفار کے ساتھ، کفار مشرکین یہود اور نصارہ جو مسلمان خلفاؤں کے ہاتھ ذلیل اور رسوا ہو گئے، تو اس کا اشارہ بھی اس آیت میں ملتا ہے۔ اگر ہم آپ کو دکھائیں بعضو جس کا ہم ان کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، یا آپ کو ہم وفات دے دیں اور آپ کی وفات کے بعد ان کے ساتھ وہ معاملہ ہو جائے، اور یا بالکل دنیا میں ان کو عذاب نہ ملے، تینوں صورتوں میں فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ہماری طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ پاک گواہ ہے اس پر جو انہوں نے کیا، ان کے اعمال پر اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے، اور گواہ کا مطلب یعنی اللہ جل شانہ ان کے اعمال کو جانتا ہے تو اس کے مطابق ان کو سزا دے گا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ، ہر ایک امت کے لیے ایک پیغمبر ہوتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح ماقبل میں فرمائے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، کہ اللہ پاک کسی پر ظلم نہیں کرتا، اسی بات کو یہاں ایک دوسرے انداز میں ذکر فرمایا کہ اللہ جل شانہ دنیا میں یا آخرت میں پکڑ تب فرماتے ہیں جب اتمام حجت کر لیتے ہیں اور حجت قائم کر لیتے ہیں۔ پہلے سمجھانے والے اللہ پاک بھیجتے ہیں، تبلیغ کرنے والے اللہ پاک کی طرف بلانے والے انبیاء کرام اللہ پاک بھیجتے ہیں، اور جس وقت ان کے لوگوں کے پاس پیغمبر آ جائے وہ سمجھائیں اور تب بھی وہ نہ مانے تو تب اللہ پاک ان کو پکڑتا ہے۔ اللہ پاک کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ، ہر ایک امت کے لیے ایک پیغمبر ہوتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب آتے ہیں ان کے رسول، قُضِيَ بَيْنَهُمْ، پھر فیصلہ ہوتا ہے ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوتا۔ ہاں نیکی کے معاملے میں اللہ پاک بڑا چڑھا کر دیتے ہیں، لیکن گناہ کے بدلے میں سزا وہ اللہ پاک ان کے اعمال سے زیادہ نہیں دیتے، بالقسط، انصاف کے ساتھ دیتے ہیں، ظلم نہیں کرتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ ایک شکوہ ذکر کیا کفار کا۔ کفار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکوے کے طور پر جو ہے یہ فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو، بجائے اس کے کہ وہ ڈر جائیں اور راہ راست پر آ جائیں، تو وہ مسلمانوں سے اور نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، عذاب کا اور قیامت کا کب آئے گا ہمارے اوپر، بتاؤ، تعین کرو اگر تم سچے ہو۔ قل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا سوال کا جواب دیا کہ لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں نہیں ہوں مالک اپنے لیے نقصان دور کرنے کا، ولا نفعا، اور نہ نفع حاصل کرنے کا، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے۔ میں تو خود اپنے سے ضرر کو دور نہیں کر سکتا اور نفع کما نہیں سکتا، نفع حاصل نہیں کر سکتا، میرا نفع نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو میں دوسروں کے نفع نقصان کے کیا مالک ہوں گا؟ عذاب دینے والا، قیامت لانے والا میں نہیں ہوں، وہ تو اللہ پاک ہے۔ نبی کا کام ہوتا ہے صرف اطلاع دینا، اطلاع نبی کی ذمہ داری ہے، اور عذاب لانا نہ لانا وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔
باقی یہ کہ کب آئے گا، تو لکل امت اجل، ہر امت کے عذاب کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلہم، جب وہ وقت مقرر دنیا کا یا موت کا یا آخرت کا آ جاتا ہے، فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے ہو سکتے ہیں۔ مقصود پیچھے ہونا بتلانا ہے کہ جب مقرر وقت آ جائے وہ پیچھے نہیں ہو سکتے۔ محاورتاً ساتھ کہہ دیا لا یستقدمون، کہ نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں۔ مقصود کیا بتلانا ہے کہ مقرر وقت سے کوئی آدمی کی موت، کسی آدمی کی موت اور عذاب وہ پیچھے نہیں ہو سکتا۔ قل ارائیتم ان اتاکم عذاب بیاتن او نہارن، اللہ جل شانہ مزید ان کو سمجھاتے ہیں، ڈراتے ہیں کہ ایسا نہ کرو۔ دیکھو اگر تمہارے اوپر اللہ پاک کا عذاب رات کو آ جائے جب تم غافل ہو، سو رہے ہوں، او نہارن یا دن کو آ جائے جب جاگ رہے ہوں، تو نہ سوتے ہوئے اللہ پاک کے عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ جاگتے ہوئے اللہ پاک کے عذاب کو تم ٹال سکتے ہو۔ ماذا یستعجل منہ المجرمون، اس عذاب میں ایسا کیا ہے جس کو مجرم لوگ جلدی کے ساتھ مانگتے ہیں۔ عذاب تو کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے، کوئی طلب کی چیز نہیں ہے کہ یہ لوگ اس کو جلدی طلب کرتے ہیں کہ جلدی لے آؤ، کب آئے گا۔ وہ تو پناہ مانگنے کی چیز ہے، اس سے تو لوگ ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ تو اس عذاب کے اندر ایسا کیا رکھا ہوا ہے؟ اثم اذا ما وقع آمنتم بہ، کیا پس اس وقت جب وہ عذاب تم پر آ جائے اس وقت مانو گے، اس وقت یقین کرو گے؟ وہ پھر یقین کرنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت کا اضطراری ایمان وہ قابل قبول نہیں۔ اس وقت تو فرشتے اس کو کہیں گے الآن، اب ایمان لاتے ہو، وقد کنتم بی تستعجلون، حالانکہ اس سے پہلے اس کو جلدی مانگتے تھے۔ جب ماننے کا وقت ہے تو اس وقت مانگتے ہو، اور جس وقت اس کی وجہ سے نجات کا وقت ہوگا ایمان لانے کی وجہ سے، تو اس وقت پھر تم ایمان لاؤ گے، حالانکہ وہ وقت معتبر نہیں ہوگا ایمان لانے کے لیے۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، اس وقت تو کہا جائے گا ظالم لوگوں سے کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں بدلہ نہیں دیا جاتا مگر وہ جو تم کرتے تھے، اس کے برابر تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، جب آپ حد درجے ان کو سمجھاتے ہیں تب بھی ان کو یقین نہیں آتا، پھر بھی آپ سے پوچھتے ہیں، طلب کرتے ہیں کہ یہ بات سچی ہے، واقعی ایسا ہوگا، عذاب آئے گا؟ قُلْ ای وَرَبِّی، آپ کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم۔ ای یہ کلمہ ایجاب ہے، بلا اجل جیر ای، نعم، تو لیکن اس کے ساتھ قسم ضروری ہے۔ جب بھی ای کا کلمہ استعمال ہو جائے بمعنی نعم تو اس کے ساتھ قسم ضروری ہے۔ ای و ربی، اور یہ واو قسمیہ ہے، ہاں میرے رب کی قسم، انہ لحق، بے شک یہ البتہ سچ ہے۔ تو ای یہ بھی ایجاب کے لیے ہوا، رب بھی قسم بھی ہے، انہ بھی ہے، اور لحق پر لام بھی ہے، چار تاکیدات ہیں، اس لیے کہ ان کا انکار زیادہ تھا، اور عربی کلام میں جس درجے کا انکار ہوتا ہے اس درجے کی تاکیدات لائی جاتی ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، لیکن یاد رکھو جب اللہ پاک کا عذاب آ جائے گا تو پھر تم اللہ پاک کو عاجز نہیں کر سکتے کہ عذاب کو ٹال دو یا بھاگ جاؤ، اور اللہ پاک تمہارے پکڑنے پر قادر نہ ہو اور تم عذاب سے بچ جاؤ، تو پھر تم اللہ پاک کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ چلیں جی تشریف لے جائیں۔